اللهم صل على محمد في آخر كلامنا كما تحب وترضى. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواہ مسلم رحمہ اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بلند فرماتے ہیں بہت سی قوموں کو، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر مکہ مکرمہ کا ذمہ دار حضرت نافع رحمہ اللہ کو مقرر فرمایا. پھر حضرت نافع رحمہ اللہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں مکہ سے باہر تشریف لے گئے. راستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع رحمہ اللہ سے پوچھا کہ نافع، آپ جو باہر آ گئے ہو مکہ کو چھوڑ کر، اپنے پیچھے مکہ کا ذمہ دار آپ نے کس کو بنایا ہے؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا کہ میں نے ابن ابزہ کو مکہ کا ذمہ دار بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا کہ حضرت وہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام. اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ مکہ جیسے مرکزی شہر کے اندر آپ نے اپنا نائب گورنر ایک غلام کردہ آزاد کو بنا دیا، ایک غلام کو بنایا ہے اپنا نائب. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا کہ حضرت وہ قرآن کا بڑا بہترین قاری ہے، اس کی اس نسبت کو اور اس صفت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو اپنا نائب مقرر کیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع کے انتخاب کو بہت زیادہ پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو ابن ابزہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور غلاموں کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی مقام، کوئی مرتبہ معاشرے میں نہیں ہوا کرتا تھا. ایک آزاد کردہ غلام کو مکہ جیسے مرکزی شہر کا حکمران بنایا گیا، اتنے بڑے عزت کے مقام پہ بٹھایا گیا، تو وجہ اس کی قرآن پاک اللہ. اور ارشاد فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی جو لوگ قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو عزتوں کے تاج پہناتے ہیں. اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں. قرآن پاک عزت دار کتاب ہے، تو جس کا تعلق عزت دار چیز کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی معزز بن جائے گا. جیسے علاقے کا کوئی بڑا ہو، جس کا تعلق اس بڑے کے ساتھ مضبوط ہو، وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، آسانی سے کسی سے بات نہیں کرتا کہ میں فلاں کے بڑا قریب ہوں، میرے اس سے بڑے تعلقات ہیں. اور لوگوں کے پاس بھی جب وہ جاتا ہے تو لوگ اس کو اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، یہ سمجھتے اور سوچتے ہوئے کہ اس کے تعلق فلاں عزت دار آدمی کے ساتھ، فلاں بڑے آدمی کے ساتھ ہے. تو جس کا تعلق عزت دار چیز کے ساتھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معزز بنا دیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی. تو جس کا تعلق محفوظ چیز کے ساتھ ہو جائے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم ابھی اس کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، یہ چھت کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے. اب یہ کمرے کے اندر بیٹھنے والے بارش سے بھی محفوظ ہیں، دھوپ سے بھی محفوظ ہیں،
تیز ہواؤں اور آندھیوں سے اور مٹی اور گردے سے بھی محفوظ بیٹھے ہوئے. اب اگر یہاں محفوظ جگہ میں ہم نہ ہوتے، صحن میں ہوتے، تو ہمیں دھوپ بھی لگتی، ہمیں ہوائیں بھی تکلیف دیتی، ہمیں بارش بھی تکلیف پہنچاتی. لیکن ہم محفوظ کے ساتھ تعلق میں ہیں. اس چھت محفوظ، ہمارا اس کے ساتھ تعلق. تو جس طرح اس کے اندر کی چیزیں محفوظ ہو گئی، میں اور آپ بھی محفوظ ہو گئے، اسی طرح سے قرآن محفوظ ہے. اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو جو لوگ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیں گے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. پھر وہ دنیا میں بھی حفاظت میں رہیں گے، وہ قبر میں بھی محفوظ رہیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ محفوظ رہیں گے. تو دنیا کے اندر وہ محفوظ رہیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی بداعمالیوں سے اور گناہوں سے اور فسق و فجور سے تنگ آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو تباہ کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ فرما لیتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا وَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِّن صِبْيَانِهِ فِي الْكُتَّابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو اس قوم کے بچوں میں سے ایک بچہ مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین کی پہلی آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی ایک آیت پڑھنے کی وجہ سے 40 سال تک اس قوم سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے. اللہ اندازہ فرمائیں، ایک آیت کی وجہ سے 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ہٹا دیتے ہیں. تو قرآن نے محفوظ کیا یا نہیں کیا؟ تو جس کا تعلق قرآن سے ہوگا وہ دنیا میں بھی محفوظ ہو جائے گا اور پھر قبر کے اندر بھی وہ محفوظ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر سے ہوا. حضرت عیسیٰ نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے. حضرت عیسیٰ نے اس مردے کے ساتھ پیش آنے والے، میت کے ساتھ پیش آنے والے معاملات کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے چاروں اطراف سے اس کو گھیرا ہوا اور مسلسل اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور لوہے کے گرز اس کو مارے جا رہے ہیں. ایک گرز لگتا ہے تو وہ زمین میں کئی ہاتھ نیچے دفن ہو جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے. یہ عذاب کا معاملہ دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے وہ چلے گئے. جب اپنا کام پورا کر کے واپسی ہوئی پھر دوبارہ اس قبر سے گزر ہوا، دوبارہ اس مسجد کا حال دیکھا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر نور سے منور ہے اور جنت کے فرشتے نور کے اور روشنیوں کے تھال لیے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور جنت کے فروٹ اور میوے اس کے سامنے رکھے ہوئے. حضرت عیسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ جاتے ہوئے تو اس کے معاملات بڑے خطرناک تھے، آتے ہوئے اللہ نے اس پر اتنا رحم، اتنا کرم کیسے کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ عیسیٰ یہ بندہ ہمارا بڑا نافرمان تھا، یہ ہماری بڑی بے ادبی کیا کرتا تھا، بڑے گناہ کیا کرتا تھا. تو جب یہ مرا اس وقت سے ہمارے عذاب نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ ہماری سزا کے اندر قید ہو چکا تھا، جکڑا ہوا تھا، اور مرتے وقت اس آدمی نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا. جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو اس کی بیوی نے جا کر اس کو کسی مدرسے میں کسی قاری کے سامنے بٹھا دیا اور جب اس قاری نے اس کو بسم اللہ کی تلقین کی اور اس بچے نے اپنی معصوم زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری غیرت کو جوش آیا اور میں نے یہ سوچا کہ جب اس کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر مجھے رحمان کہتا ہے، مجھے رحیم کہتا ہے، میں زمین کے اندر اس آدمی کو عذاب دوں؟ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اس کو معاف کیا. تو قبر کے اندر بھی قرآن کے ساتھ تعلق والے محفوظ رہیں گے اور کل قیامت کے دن بھی جب ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوگا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور اپنے حامل کے بارے میں کہے گا کہ اے اللہ اس آدمی نے دنیا میں میرے ساتھ بڑا مضبوط تعلق رکھا تھا، یہ میری بڑی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رکھتا تھا، اے اللہ آج آپ اس کو عزت اور شرافت کے تاج پہنا دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش پر حافظ قرآن کو
یا قرآن کے پڑھنے والے کو عزتوں کا تاج پہنا دیں گے. جب وہ عزتوں کا تاج پہن لے گا تو قرآن کہے گا اللہم زدہ، یا اللہ اس کو مزید عزتیں عطا فرما. پھر اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو ایک عزت کا جبہ اور لباس پہنا دیں گے. اور یہیں تک بس نہیں ہوگی، اس حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عزتوں کا لباس پہنائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو اتنا قیمتی لباس پہنائیں گے کہ اگر پوری دنیا اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتی. پوری دنیا اٹھا کر اس کے بدلے میں دی جائے تو اس لباس کی قیمت زیادہ ہے. تو اس کے جو والدین ہوں گے وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ بما لبسنا، یہ ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا؟ تو فرشتے ان کو جواب دیں گے یہ تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، تمہارا بچہ قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ اس کا اعزاز اور اکرام ہے تمہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت ہے اور قرآن کا شوق نصیب فرمائے.